میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں وگ لگا سکتا ہوں، بہرحال اگر غسل جنابت کریں گے تو وگ اتارنی پڑے گی۔ کہتے جی کہ ایک لڑکا ہے جس کو شوگر ہے، دوائی لے لے کے کوشش کی، آرام نہیں آیا۔ میں نے بہرحال کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی رائے پڑھی تھی، اس کو شوگر تھی اور وہ بیچارہ انسولین لگواتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کسی اللہ والے نے بتایا کہ خالص زیتون کے 2 چمچ بڑے کھانے والے صبح نہار منہ یعنی وضو سے بھی پہلے اور رات کو سوتے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے عمل کیا، اللہ کا شکر ہے میری شوگر کنٹرول ہو گئی۔ حلال رزق کے لیے استغفار زیادہ کریں۔ عمرے اور زیارت کے درمیان شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں وہ غیر کے لیے نہ ہوں، بس موٹی سی بات ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریں اور علماء حق کی صحبت اختیار کریں۔ دانت میں کیڑا لگ گیا ہے، نکال دیں، علاج ہے۔ نہ کیڑا رہے گا نہ دانت رہے گا۔ یہ تو بزرگوں کا پرانا ایک مقولہ ہے، علاج دندہ اخراج دندہ، دانتوں کا علاج ہی ہے کہ نکال دو۔ کہتے ہیں جی قیامت والے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے نام سے۔ یہ ماں کے نام سے تو انگریزوں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں۔ انگریزوں کے اندر ہے کہ ولدیت کے خانے میں وہ ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ کتنے آدمی گزرے ہیں اور وہ کس کس کا نام لکھوائے، اس لیے وہاں وہ ماں کا نام لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ ہر مسلمان کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔ حتیٰ کہ حضور نے جن کو بیٹا بنایا تھا نا حضرت زید کو، تو بعض صحابہ اس کو زید ابن محمد بھی کہتے تھے، اللہ نے منع کر دیا، ان کو منع کر دیا ہے زید ابن حارثہ، وہ حارثہ کا بیٹا ہے، وہ آپ کو بیٹا تھوڑا۔ تو قیامت میں بھی اب مبارکی صرف عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ بھی اس لیے کہ ان کا باپ نہیں ہے، اس لیے ان کو کہا جائے گا عیسیٰ ابن مریم۔ پتہ نہیں لوگ یہ کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے ہیں۔ ایک بیٹی نے لکھا ہے کہ مجھے 2 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، دعا فرمائیں، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے، اولاد صالح دے۔ لیکن میری بیٹی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ دونوں میاں بیوی جو ہے نا، آج کل میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی، بڑی ایڈوانس۔ آپ دونوں جا کے اپنا ٹیسٹ کرائیں سیڑھی، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ نقص کس میں ہے، بیوی میں ہے یا خاوند میں ہے، اور نقص ہے تو کیا ہے، وہ وائی ایکس بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یا وہ جو اس کے جراثیم ہیں ان کی تعداد کم ہے پھر بھی اولاد نہیں ہوتی، یا تعداد تو پوری ہے لیکن وہ عورت کے رحم سے پہنچنے سے پہلے مر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوتی۔ تو پہلے آپ چیک اپ کرائیں، اس کے بعد علاج کریں، یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو قرآن میں دعائیں ہیں نا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا پڑھا کریں اور مانگ۔ آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مشکل ہی نہیں رہا۔ پہلے تو پتہ ہی نہیں لگتا تھا نا آدمی کو اولاد کیوں نہیں ہوتی، پھر لوگ جاتے تھے پیروں فقیروں کے پاس، جناب خامن سے اولاد نہیں ہوئی، پیر کی قبر سے ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اب تو دنیا میں علم بہت آگے بڑھ گیا، اب انہوں نے تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جو ہے نا جی اس کے جراثیم کی تعداد بھی یہ معلوم کر لی ہے کہ مرد کے جراثیم کتنے ہوتے ہیں اور کے کتنے ہوتے ہیں، وائی کس میں ہے ایکس کس میں ہے، عدد بھی معلوم کر دیا۔ بس ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمانوں نے قرآن شریف رکھا ہوا ہے طویل لکھنے کے لیے، یا کبھی جھگڑا ہو جی قرآن لے آؤ درمیان میں، سر پہ رکھو اس کے قرآن۔ اسی لیے میرے خیال میں شاید ایک شاعر نے نظم لکھی تھی، فریاد، قرآن کی فریاد، کہ قیامت میں اللہ کے آگے فریاد کرے گا کہ یا اللہ میں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، لیکن عمل مجھ پہ کوئی نہیں کرتا۔
تو لیکن دشمن جو ہے نا جی، یہودی اور نصرانی اور انگریز، حالانکہ یہ پہلی آیت تو ہماری ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، لیکن انہوں نے بحث کی کہ نطفہ کیا ہے، علقہ کیا ہے، مضغہ کیا ہے، اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئے۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں کہ 50 سال بھی گزر جائے، پتہ کر رہا ہوں یہ واقعی اس کا بیٹا 2 منٹ میں ڈی این اے ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا ترقی کر کے ہم وہی جگہ کھڑے ہیں جی، اجی وہ مولوی صاحب قرآن شریف کھول کے فال تو نکالیں میرے لیے۔ اور آج کل نام نہاد مولوی جو ہے وہ پیسوں کے لیے وہ بھی فال نکال کے بتا دیتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تمہیں اپنا پتہ نہیں، لوگوں کی فالیں نکال رہے ہو۔ اچھا، بعد ایسی جائے نہیں، طوطا فال نکالتا ہے، یعنی بندے کو پتہ نہیں، پرندے کو پتہ ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ توبہ کرو، ورنہ یوں سمجھو کہ اللہ نے مجھے صحیح راستے سے معروف ہوا کہ میں بھٹک رہا ہوں۔ آج کل تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ میرا اپنا ایک عجیب لطیفہ ہے، بہرحال میں سنانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن منہ میں بات آ گئی ہے تو رکتی بھی نہیں ہے۔ ایک لڑکی نے مجھے پیرس سے، کافی دن کی بات ہے، پیرس سے ٹیلی فون کیا کہ جی میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاق ہے تو پھر تو اچھا نہیں لگتا کہ آپ درس میں مذاق کریں۔ میں نے کہا پہلے تم یہ تو بتاؤ تم کون؟ نے کہا میں ڈاکٹر ہوں اور میں سائیکاٹرسٹ بھی ہوں اور سائیکالوجسٹ بھی ہوں، میں نے اس میں ایم ڈی کیا ہے اور میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے سیکس میں، تو اگر یہ حقیقت ہے تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ کریں گے؟ اب میں حیران پریشان کہ میں اس بیچاری کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا اچھا دیکھو بات سنو، تمہاری عمر کتنی ہے؟ اب مولوی آدمی ہے، میں چکر دوں اس کو۔ میں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میری عمر اس وقت ہے 35 سال۔ میں نے کہا کمال کی بات کر رہی ہو، میں 70 کا ہو گیا، تم 35 کی ہو، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ اور میں تمہارے حقوق بھی ادا نہیں کر سکوں۔ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑ دیں، اسی کی تو میں ڈاکٹر ہوں۔ آج کل انہوں نے کہا مکی صاحب دنیا میں ایسے انجیکشن موجود ہیں، ایک انجیکشن کی قیمت 6000 ریال ہے سعودی کی، لیکن اگر ہم آپ کو 6 انجیکشن لگا دیں تو آپ 16 سال کے لڑکے بن جائیں گے۔ بس آپ ہاں کریں اور اس کے بعد پیرس آ جائیں۔ میں نے کہا اچھا استخارہ کرو۔ میں بھی اب ایک اور یا نعوذ باللہ میں نے بہانہ بنایا، میں نے کہا استخارہ کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ پھر آیا ہاں جی کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے استخارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا جان چھوڑے کیا کر دیں۔ تو اب یعنی دنیا یہاں پہنچ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ صرف 6 انجیکشن لگانے سے آدمی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ عالم، بہرحال اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔